بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں اور ان کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، جن میں بہت سی ضروریات زندگی، جن میں خوراک، پانی، پناہ گاہ اور خدا کے دیگر قدرتی تحفے شامل ہیں۔ غذا دنیا میں ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جس قسم کا کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور نہ ہی کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام فرماتے۔ ہمارے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غذاؤں کو ان کے ذائقے اور فوائد کی وجہ سے بہت پسند فرماتے تھے۔ کھجور اہل عرب عموماً خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی بڑی تعریف فرمائی، خصوصاً اجوا کھجور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اجوا جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا دینے کی تاثیر ہے۔ کھجور کے فوائد درج ذیل ہیں۔ کھجور ایک مقوی غذا ہے، سب پھلوں میں زیادہ توانائی بخش ہے۔ جسم انسانی کو جس قدر حیاتین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قدر کھجور میں ہے۔ کھجور جسم کو فربا کرتی ہے، سالہ خون پیدا کرتی ہے۔ سینہ اور پھیپھڑوں کو قوت بخشنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ روغن زیتون۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روغن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے۔ نبی کریم روٹی کو روغن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا۔ قرآن میں زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور مالش میں استعمال کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ فوائد۔ زیتون کا تیل دنیا کا واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ امراض قلب اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ روغن زیتون استعمال کرنے والے افراد دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیتون جوڑوں اور پٹھوں کے درد، سانس کی بیماریوں، کیسٹرول، دل کے مسائل، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، موٹاپے اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو بام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو، کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی دوا ہے۔ فوائد۔ حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتری شاید کوئی غذا ہو۔ دودھ میں جسم کی تمام ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں، جس سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوں گی۔ شہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے
کرتے تھے، شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا اور اسے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج قرار دیا گیا ہے۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کا استعمال جسم کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاب طلب مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعوت میں جو کی روٹی اور کدو کا شوربہ پیش کیا گیا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے کناروں سے کدو تلاش فرما کر تناول فرما رہے تھے۔ میں اس روز کے بعد ہمیشہ کدو کو پسند کرنے لگا۔ فوائد: کدو ایک سبزی ہے جو ایک ذائقہ میں لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والا ہے۔ کدو مفروض قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ جو کی روٹی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدا کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ فوائد: قدرت نے جو میں جسمانی قوت کا پیش پہا خزانہ چھپا کر ہمیں بخشا ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے، جو بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، چونکہ زہریلے مادوں کو اخراج کرتا ہے، اسی لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جو جسم کو توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، اس میں 80% نشاستہ لمحیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ سرکہ: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف سرکہ کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تعریف بھی فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سرکہ بھی ایک ایسا بہترین سالن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا، کیا تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی شے ہے؟ میں نے عرض کیا، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہیں لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں ہوتا۔ فوائد: سرکہ کا استعمال ذیابیطس اور خون میں گلوکوز کی مقدار کو درست کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سرکہ کا کھانے میں استعمال اس احساس کو بڑھا دیتا ہے کہ اب بھوک نہیں، یعنی انسان کم کھاتا ہے اور اس طرح نظامی نظام بہتر رہتا ہے۔ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا گوشت شوق سے تناول فرمایا۔ حضرت بی بی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے 10 کا گوشت خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ فوائد: گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ انجیر
انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے۔ فوائد: انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ انگور: حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے۔ فوائد: اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن اے اور وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مشبع خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید ہضم بناتا ہے بلکہ نظام انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تپ یا قبض، کھانسی اور جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ جزاک اللہ۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔